जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वैसे तो सुन ही चुके होंगे लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ, दोबारा याद दहानी करा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला और अगर मिला तो पढ़ूँगा नहीं और अगर खत मिल गया तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूँगा। मुझे दोबारा सुनिए, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला तो पढ़ूँगा नहीं और अगर खत मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूँगा। आसान लफ्ज़ों में कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, मिला तो मैं नहीं पढ़ूँगा, इसे वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूँगा। ये कहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में तुर्क सदर के एजाज़ में ज़ोराना था। सहाफ़ियों से वहाँ उनका आमना-सामना हुआ। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपको इमरान खान का ख़त मिला है? तो उसका जवाब जनरल आसिम मुनीर ने ये दिया कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला और अगर मिला तो मैं नहीं पढ़ूँगा बल्कि इसे वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूँगा। पिछले 2 ढाई सालों में पहला आमना-सामना है आर्मी चीफ का सहाफ़ियों से। पहली मर्तबा आर्मी चीफ बोले हैं किसी भी सियासी मौज़ू पर और ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से। और आर्मी चीफ के इस बयान का मतलब क्या है और आर्मी चीफ के इस बयान के बाद हमें क्या समझ लेना चाहिए। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ये खत सियासी चालें हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ना है। मुख्तसर सी बात हुई आर्मी चीफ की, लेकिन ये मुख्तसर सी बात, इस मुख्तसर सी बात में बहुत कुछ है। इस पर बात करनी और ये भी बताता चलूं कि इमरान खान ने तीसरा खत भी लिखा है, बल्कि लिख दिया है आर्मी चीफ को। ओपन खत, तीनों ओपन खत। पहला खत 3 फरवरी को इमरान खान ने लिखा था, दूसरा खत 8 फरवरी को लिखा और तीसरा खत गुज़श्ता रोज लिखा। पहले तीसरे खत पे बात कर लेते हैं जो इमरान खान ने तीसरा खत लिखा है, फिर बाकी बात करेंगे कि आर्मी चीफ के इस जवाब का क्या मतलब लेना चाहिए। इमरान खान का जो खत है बड़ा तवील खत है, तीसरा खत। उसमें उन्होंने पहले 2 खतों में तो 6 पॉइंट्स पे बात की, इसमें ज़रा डिटेल से बात की गई है। इमरान खान ने पहला जो इसमें नुक्ता उठाया है इस खत में वो है, वैसे तो 5 नुकात हैं लेकिन बड़ी डिटेल से ये खत लिखा गया है, ओपन खत जो है। पहला है, धांधली ज़दा इलेक्शन के ज़रिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। हुकूमत की बात कर रहे हैं इमरान खान और पहला पॉइंट वही है, धांधली के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और जो मुस्तरद हो गए, जो हार गए बकौल इमरान खान, वो हुकूमत में है। दूसरा इमरान खान, दूसरा है जमहूरियत का खात्मा। इस खत का दूसरा पॉइंट है जमहूरियत का खात्मा, कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है और ये जो मुस्तरद शुदा लोग हैं उनकी हुकूमत है। तीसरा, तरजीहात की गलत सिमत, कि जितन मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, तरजीहात गलत हैं। इस पर भी आप इमरान खान की कई मरतबा गुफ्तगू सुन चुके हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है, नीचे से ऊपर तक इस्लाहात की ज़रूरत है, सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत है, अवामी हुकूमत की ज़रूरत है। और चौथा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से इमरान खान ने चौथा पॉइंट इसमें लिखा है। और फिर अगला पॉइंट है हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाया की मुल्क से बाहर मुंतकिली। इमरान खान इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। अभी मैं आज गालिबन चेयरमैन नैब ये का पढ़ रहा था, जिस वो कह रहे थे कि 25,000 पाकिस्तानी सरमाए के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। और ये वज़ीर ख़जाना ने भी इस तरह की कुछ अर्सा पहले बात की थी। तो इमरान खान जो अगला पॉइंट इमरान खान का, कि हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ। जो इमरान खान कह रहे हैं पिछले 3-3.5 सालों में मुल्क में इंसानी हकूक़ सल्ब हो चुके हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका है। इस पर इमरान खान ने बात की।
اور ان سارے جو 5-6 نکات ہیں عمران خان کے اس خط میں بڑی ڈیٹیل سے لکھے ہیں. یہ میں باللباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, خلاصہ سامنے رکھ رہا ہوں. عمران خان کا خط سوشل میڈیا پر موجود ہے, اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیے گا. لیکن میں نے یہ آپ کے سامنے اہم پوائنٹ سامنے رکھے ہیں. جیسے پہلے خطوں میں پیکا پر بات کی عمران خان نے, الیکشن دھاندلی پر بات کی, 26 آئینی ترمیم پر بات کی, بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی, چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالیوں پر بات کی, جھوٹے اور من گھڑت کیسوں پر بات کی, سیاسی انتقام پر بات کی, دہشت گردی پر بات کی, بدترین معاشی حالات پر بات کی, مسترد شدہ چہرے جو حکومت میں ان پر بات کی. تو اس مرتبہ عمران خان نے انہی پوائنٹس میں سے کچھ نئے پوائنٹس بھی ڈالے ہیں. اور یہ تیسرا خط جو آرمی چیف کو عمران خان نے اوپن خط لکھا. تو عمران خان نے آخر پہ اس کا جو خلاصہ لکھا ہے, سمری لکھی اس خط کی, کہ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا چاہیے. وقت کی یہ ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے. ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والے اشرافیہ کا کیا ہے, وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں. پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے. سیاسی اور معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم, اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے, اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا, سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا. اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا, ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز میں بن جائیں گی. تو عمران خان نے یہ تیسرا خط لکھا, اور اس خط کا جواب دیا آج پہلی مرتبہ جناب ناصر منیر نے اس پر گفتگو کی, انڈائریکٹ گفتگو کی. انہوں نے کسی کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا, ترک صدر جو آئے ہوئے ہیں, طیب الردوان جو آئے ہوئے ہیں پاکستان کے دورے پر, اس میں ایک تقریب میں آرمی چیف بھی موجود تھے. جب آرمی چیف تقریب ختم ہوئی, آرمی چیف نکلنے لگے, تو صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو عمران خان کو کوئی خط ملا ہے یا نہیں ملا. تو مختصر سی بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا, ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں, اور کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے, ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ خط وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ سب چالیں ہیں, سیاسی چالیں ہیں. اب اس کا مطلب ہے زیرو ٹالرنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں. اور یہ تسلسل ہے آرمی چیف کا, یہ جو گفتگو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنسوں کو لے لیں, اس کا تسلسل ہے. پھر جب آرمی چیف سے پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ملی تھی, بیرسٹر گور, بیرسٹر سیف, علی مین گنڈا پور, تو اس میں بھی جب سیاست پہ بات تو ہوئی, مگر آرمی چیف نے وہاں بھی کہا کہ سیاست پر جو بات ہے وہ سیاستدانوں سے کریں, اور یہاں سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں, اور سیکیورٹی کے معاملات پر بات ہونی چاہیے یہاں. یہ خط اس کا بھی تسلسل ہے. پھر ابھی جو دوسرے خط کے بعد عسکری ذرائع سے سامنے آئی, عسکری ذرائع سے خبر سامنے آئی کہ کہا گیا ہے کہ نہ کوئی خط ملا ہے, نہ کوئی دلچسپی ہے, سیاستدانوں سے بات کریں. تو یہ ایک تسلسل ہے جس کا آج آرمی چیف نے بالآخر 2 سال بعد, پہلی مرتبہ 2-2.5 سال بعد ان کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے اس کا جواب دیا. تو مطلب زیرو ٹالرنس, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بقول کے بیک ڈور رابطے ہوتے رہے, مذاکرات ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی, عمران خان کو آفرز ہوتی رہی, اور کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں, آپ پارٹی سے کنارہ کش ہو جائیں, آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں. علی مین گنڈا پر تو بہت آگے کی بات بتاتے ہیں, وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں, اب بھی ہوپ فل ہیں کہ 99% چیزیں بہتر ہو چکی ہیں, بس کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں, اور کچھ چیزوں کا درمیان میں خیر سے درمیان کا رستہ نکلنا باقی ہے. علی مین گنڈا پور نے آخری انٹرویو میں کہا کہ ابھی 1-2 ملاقاتیں اور ہونی ہیں, تو پھر میں کوئی بہتر پوزیشن میں ہوں گا بتانے کے لیے. آج جب آرمی چیف نے یہ گفتگو کی, اس کے بعد علی مین گنڈا پور کی 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں,
اور اس میں شیر افضل مروت جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، ان کی امید ہے کہ واپسی ہو جائے گی ایک بار پھر۔ علی امین گنڈا پور نے آج کیس لڑا شیر افضل مروت کا۔ علی امین گنڈا پور نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کا اس پہ کیا رد عمل ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان اس رد عمل پر، آرمی چیف کے اس رد عمل پر ایک اور کل گفتگو کریں گے، اور جو بڑی غالباً سخت گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور یا کوئی خط تو اب نہیں، لیکن گفتگو آئے گی عمران خان کی۔ 2 گھنٹے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے گفتگو ہوئی، جن پہ کے پی پہ بات ہوئی، پارٹی کے حوالے سے بات ہوئی، پارٹی اور حکومت پہ بات ہوئی، شیر افضل مروت پر بات ہوئی، آرمی چیف کے اس گفتگو پر بات ہوئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو جو ڈوزیئر دیا ہے، جو حقائق نامہ دیا ہے، اس پر بات ہوئی۔ تو زیرو ٹالرنس ہے جی ابھی تک اس طرف۔ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ سٹوری ہے، پچھلے 3.5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھیں تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ سٹوری ہے، جو آفرز ابھی تک بقول تحریک انصاف ان کو ملی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے، بیک ڈور رابطے، بیک ڈور جو ساری بات چیت وہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن آج جو ڈیفرنٹ سٹوری اس سے بالکل ڈیفرنٹ سٹوری آئی، اور وہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے۔ لیکن یہ زیرو ٹالرنس کب تک رہتی ہے یا آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن آج اس جواب کو سن کر حکومت بھنگڑے ڈال رہی ہے، لڈیاں ڈال رہی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔